بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 374 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیت 47 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور درس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ پہلا تعلق علماء و مفسرین کرام کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مومن کے جہاد کا ذکر ہے کہ وہ لڑتا ہے فخر ریاکاری اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، لہٰذا وہ نرا فسادی ہے تاکہ مومن اس نیت سے بچیں۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں صابرین کے ساتھ ہے، اب ان کے مقابل بے صبروں اور سیمی خوروں کا ذکر ہے جن کے ساتھ بجائے خدا کی رحمت کے خدا کا غضب ہے۔ اے مسلمانوں خیال رکھو کہ تم کو ان سے بچنا ہوگا۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیہ کریمہ میں ان جسمانی عیوب کا ذکر تھا جن سے غازیوں کو بچانا چاہیے، اب جنانی روحانی عیوب کا ذکر ہوا کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اب کفار کے مقصد کا ذکر ہے کہ جو مومن خصوصاً غازی کے لیے زہر قاتل ہیں وہ فخر، تکبر اور ریاکاری ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد اس آیہ مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ جب کفار مکہ ابو جہل کی سرکردگی میں ابو سفیان کے قافلہ کی حفاظت کے ارادہ سے روانہ ہوئے، مقام میں جوحفہ میں پہنچے تو ابو جہل کو دو قاصد ملے۔ ایک قاصد ابو سفیان کا، اس نے کہا ابو سفیان قافلہ کے ساتھ بخیریت مکہ معظمہ پہنچ گئے ہیں، اب تمہارے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس مکہ میں آ جاؤ، ہمارا مقصد و منشا پورا ہو چکا ہے۔ اور دوسرا قاصد حشاف کنانی کا تھا جو ابو جہل کا گہرا دوست تھا، اس نے بہت بڑے تحفے اپنے بیٹے کے ہمراہ بھیجے اور پیغام بھیجا کہ اگر تم کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم بہت بڑی فوج، امداد، ہتھیار وغیرہ سب حاصل کر دیں گے۔ ابو جہل نے دوسرے قاصد کو تو جواب دیا کہ ہم لوگ بہت ہیں، ہمارے پاس سامان بہت ہے، ہم محمد اور ان کے ساتھیوں سے نمٹ لیں گے۔ اور ابو سفیان کے قاصد کو جواب دیا کہ ہم بہادر لوگ بدر میں جا کر ہی دم لیں گے، کیونکہ آج کل وہاں میلہ لگا ہے، سارے عرب کے لوگ جمع ہیں، وہاں اپنی بہادری دکھائیں گے، مسلمانوں کا نام صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ پھر یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد وہاں شرابیں پیئیں گے، کباب کھائیں گے، رنڈیاں ہمارے ساتھ ہوں گی، انہیں نچا کر جشن منائیں گے۔ اے ابو سفیان تم بھی قافلے کے ساتھ وہاں پہنچو، یہ نظارہ بڑا قابل دید ہوگا، وہاں عیش کے سارے سامان جمع ہوں گے۔ اس موذی نے بجائے شراب کے اپنا خون پیا
رنڈیوں کے گانے بجانے کی بجائے ان پر پیٹنے والیاں روئیں، کیونکہ اللہ نے بدر کے اندر معاملے ہی سارے چینج کر دیے۔ رسول اللہ اور ان کے خدام کا بول بالا ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ ان کا بول بالا کرے۔ یہ آیہ کریمہ اس واقعہ کے متعلق نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو تکبر اور غرور سے روکا گیا۔ آئیے طلبہ کرام، شان نزول جان لینے کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے اتراتے ہوئے لوگوں کو شان و سامان دکھاتے ہوئے نکلے تھے، اور قافلے کے بچ نکلنے کے بعد وہ لوٹ کر نہیں آئے۔ جب ان سے کہا گیا کہ واپس چلو تو انہوں نے کہا ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ میدان بدر میں شراب نوشی نہ کر لیں اور اونٹوں کو ذبح نہ کر لیں، اور گانے بجانے والی لونڈیاں گانا نہ بجا لیں، اور لوگ ہماری بہادری کی تعریف نہ کر لیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کا علمی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یا معلومہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ یا اور تا دونوں کے ساتھ ہے، اسے تعملون بھی پڑھا گیا ہے۔ اللہ اس کا ضرور صلہ دے گا۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے، مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، اے غازی مسلمانوں، تم جہاد میں نہ تو آپس میں لڑنا جھگڑنا اور نہ ان کفار مکہ ابو جہل وغیرہ کی طرح ہو جانا جو بدر کی طرف اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے فخر و تکبر کرتے ہوئے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرتے، لوگوں کو اسلام سے روکتے ہوئے روانہ ہوئے۔ تم نے ان کا انجام دیکھ لیا کہ ان کی چوٹی کے 70 سردار مارے گئے اور 70 سردار قید ہوئے۔ انہوں نے بدر میں شرابیں نہ پیں بلکہ اپنے خون کے پیالے پیے۔ ان کے سامنے رنڈیوں نے گانا یا شور نہیں مچایا بلکہ ان کی نعشوں پر ان کی عورتوں نے رویا اور پیٹا۔ ان کی لاشیں خاک اور خون آلود ہو گئیں۔ ان واقعات سے عبرت پکڑو۔ تم جہاد میں عجز و انکسار، اللہ کا ذکر، آنکھوں میں آنسو، دل میں خشوع و خضوع سے حاضر ہوا کرو۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس سے حاصل شدہ فوائد کی طرف۔ مومن خصوصاً غازی کو چاہیے کہ کفار کے طریقے سے بھی دور بھاگے۔ یہ فائدہ ہمیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم اتراؤ نہیں، بلکہ فرمایا تم اترانے والوں کی طرح بھی نہ بنو۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوا ہے کہ تمام عبادات خصوصاً جہاد کے وقت عجز و انکساری، اپنے اوپر بھروسہ نہ کرنا، رب کے کرم پر بھروسہ کرنا مومن کا وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے کفار تو کیا شیطان بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ فخر و تکبر ذلت کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ اور خصوصاً جہاد میں کفار کو ذلیل و کمزور سمجھنا، ایمانی قوت، اپنے کو قوی جاننا عبادت ہے۔ جو اپنے کو کمزور سمجھ کر میدان میں آئے گا وہ مار کھا جائے گا۔ حضرت علی جب میدان جہاد میں آئے تو کفار کو للکارتے ہوئے شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ یہ بہادری ہے۔ بہادری اور تکبر و غرور میں فرق ہے۔ اللہ کی نعمت پر خوشی شکر ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔
اپنے کمال پر فخر و اکڑ کی خوشی تکبر ہے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ کوئی نیکی لوگوں کو دکھلانے، انہیں خوش کرنے کے لیے کرنا یہ ریاکاری ہے، جس سے ثواب کم ہو جاتا ہے یا بالکل ہی جاتا رہتا ہے، مگر حضور انور کو دکھانے، انہیں راضی کرنے کے لیے عین اخلاص ہے اور کمال خشوع، جس سے اس عمل کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہ فائدہ ہمیں رعاء الناس میں الناس کی قید لگانے سے حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام فوائد کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس کے اوپر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا ریا یعنی لوگوں کو دکھانا برا ہے، مگر اسلام نیکیوں کا اعلان ضروری کرواتا ہے۔ پنجگانہ نماز، جمعہ، عیدین اعلانیہ جماعت سے پڑھو، حج کو اعلانیہ جاؤ، لبیک لبیک کا شور کرتے ہوئے، یہ اعلانات برے کیوں نہیں ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اعلان اور ریا میں فرق ہے۔ ریا یہ ہے کہ نیکی کی جائے لوگوں کو خوش کرنے اور ان میں اپنی ناموری حاصل کرنے کے لیے، یہ بالکل برا ہے۔ عبادت کا اعلان کبھی تبلیغ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کام کی رغبت حاصل ہو جائے، لہذا اعلان کرنا برا نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد فرمائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، صرف یہی کہہ دیا جاتا کہ فخر و ریا نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح ارشاد فرمانے میں ممانعت کا خوب مبالغہ ہے، یعنی غرور اور ریا کرنا تو کیا، تم ان متکبرین کی مثل بھی نہ بنو۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ نحوی قاعدہ سے یسدون معطوف نہیں ہو سکتا باتارن پر، کیونکہ یسدون جملہ فعلیہ ہے اور باتارن مصدر ہے۔ فعل کا عطف فعل پر ہو سکتا ہے نہ کہ مفرد پر۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں قرآن مجید قانون نحوی کا پابند نہیں ہے، بلکہ قوانین نحویہ قرآن کے پابند ہیں۔ مذکورہ نحوی قانون تب ہے جب کہ اس میں کوئی فائدہ نہ ہو، یہاں اس فرق میں فائدہ عظیم ہے۔ باتارن ریا کا مصدر ہونے اور یسدون کا فعل مضارع ہونے میں کثیر فوائد ہیں۔